ایک بڑی زبردست قسم کا سروے کیا ہے ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ نے. تو میں نے کہا چلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں تقریباً انہوں نے 550 کے قریب لوگوں کا کو سیمپل میں رکھا اس اسٹڈی میں, اور اس کے اندر جو کچھ انکشافات ہوئے وہ بڑے زبردست ہوئے. تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ آرگنائزیشن ہے ایکس مسلمز کی, امریکہ میں رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے, ان کی کریڈیبلٹی بھی اوپر ہے, کوئی اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہے. تو پہلا جو ہے ڈیموگرافکس کیا ہے کہ یہ جتنے ایکس مسلم ہیں 550 لوگوں میں سے کتنے لوگ ایکس مسلم تھے. جو 61% جو لوگ ایکس مسلم تھے وہ مرد تھے, اور 37% جو تھے وہ عورتیں تھیں. جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فار سم ریزن جو عورتیں ہیں, مرد جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے اسلام چھوڑ رہے ہیں عورتوں کی نسبت. اور ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, تقریباً 32% جو, اور یہ سارے امریکہ کے ہیں, امریکہ اور کینیڈا کے, یورپ کے یا باقی کے ملکوں کے ایکس مسلم نہیں, صرف امریکہ اور یورپ کے ہیں, سوری امریکہ اور کینیڈا کے ہیں. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ بھئی 32% جو لوگ تھے وہ لوکل تھے, یعنی وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے بچے, یعنی سیکنڈ جنریشن پاکستانی, بنگلہ دیشی, انڈین مسلمانوں کے بچے. اور 68% جو امیگرنٹس ہیں, جو پاکستان سے گئے ہیں, یا اپنے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان ملکوں سے زیادہ تر گئے ہیں, یا افریقہ سے یا مڈل ایسٹ سے. ان میں جو زیادہ بریک ڈاؤن ہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے 52%, یعنی اپنے انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان سے. مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے 34% ہے, سب سہارن افریقہ کے تقریباً 6% ہے, باقی ادھر ادھر کے ہیں. تو یہ obviously یہ اس کی بریک ڈاؤن ہے. اب ان کی ایجوکیشن کیا ہے, تقریباً 17% جو ہے وہ ڈاکٹریٹ, پوسٹ ڈاکٹریٹ, پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیول کے ہیں. 22% جو ہے ماسٹرز ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں 22 اور 43% جو ہے انہوں نے, ان کے پاس گریجویٹ ڈگری ہے, بیچلرز ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں یہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, کس رفتار سے. یعنی جاہل لوگ نہیں ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور ان کی عمریں کیا ہے, تقریباً 16 سال سے جو کم تھے وہ 16% تھے, 17 سے 22%, یہ سب سے بڑا گروپ تھا 46%, یعنی ینگ لوگ, یہ ینگ لوگ ہیں. ابھی انہوں نے شادیاں کر دی اور انہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں, اور پھر دیکھیں ان کے بچے کیسے ملحدین ہوں گے. 23 سے 28 24%, 29 سے 34 8%, 35 سال سے بڑے جو ہیں صرف 6%. اوہ, میں نے اس 6% میں آنا تھا. اچھا جی, پیریڈ آف کوشچننگ کیا ہوتا ہے, یعنی کس عمر میں کتنا عرصہ انہوں نے اسلام کو کوشچن کیا. کچھ دنوں کیا, صرف 7% لوگوں نے کہا کہ ہم نے کچھ دنوں کے بعد ہی ہمیں احساس ہو گیا کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے. تو یہ 7% لوگ ہیں. 30% لوگوں نے کہا کچھ مہینوں کے بعد. لیکن سب سے زیادہ 63% 63% لوگوں نے کہا کہ ہمیں سالوں لگ گئے یہ جانتے ہوئے کہ بھائی, یعنی اپنی ریسرچ کرتے ہوئے کہ بھائی یہ جو ہے یہ مذہب جو ہے جھوٹا. اچھا جی, وجوہات کیا ہیں, اسلام چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں. تو سب سے بڑی جو وجہ انہوں نے یہ جو پرائمری فیکٹر ہے کہ کیا ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں اسلام میں, کیا یہ پرائمری فیکٹر, انہوں نے کہا 35% لوگوں نے کہا کہ یہ پرائمری فیکٹر ہے. لیکن انہی لوگوں نے کہا کہ 58% یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے, یعنی ایک ٹھیک ہے. 93% جو ہے نا لوگوں نے یعنی کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کے ساتھ اس کی پرابلم ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے. پھر اسلام اور سائنس کی ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ کے جو فارمولے کے بگ بینگ ورس اور وغیرہ, یہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بونگیاں ساری, قرآن اور اسلام کا تو سائنس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ بھی 28% لوگوں نے کہا یہ پرائمری وجہ تھی. ان میں سے 65% لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی, یعنی یہ بھی 93% لوگوں نے کہا. تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس اور جو کانفلکٹ بٹوین اسلام اینڈ سائنس ہے 93% وجہ تھی اسلام چھوڑنے کی. لاجیکل کانٹراڈکشنز اور کنسیپشن آف گاڈ, یعنی اس میں فلسفی آ جاتی ہے. اس میں جو لوگوں نے کہا کہ 19% لوگوں نے کہا کہ یہ وجہ مین وجہ تھی, اور 68% لوگوں نے کہا کہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا. اور یہ بہرحال باقی کی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہیومن رائٹس کی ابیوسز, سائنس کی بونگیاں اور فلسفی کی بونگیاں, اور یہی وہ 3 وجوہات ہیں جو میں نے اپنی
بک میں نے اپنی بھی یہی 3 وجوہات بتائی تھی کہ 3 وجہ ہے جب میں نے اسلام کو دیکھنا شروع کیا کہ کیا یہ اس کے اندر جو مورالٹی ہے یعنی ہیومن رائٹس کی جو ویلیو ہے کیا وہ صحیح ہے, کیا آج کے اندازے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسری وجہ ہم نے یہ دیکھی کیا سائنس جو ہے اس کے اندر ہے یا نہیں, اور جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ کہ کیا فلسفی طور پہ خدا کا کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میں نے کوئی بم نہیں پھوڑ دیا, یہ سارے لوگوں کے ذہن میں یہی چیزیں چل رہی ہیں اور یہ سارے لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی چل رہی ہیں. اچھا جی, اب یہ کتنے لوگ جو ہیں کھل کے باہر آئے ہیں, کتنے لوگ کھل کے باہر نہیں آئے. 33% لوگوں نے کہا کہ وہ کھل کے باہر آ چکے ہیں, 64% لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ باہر آئے ہیں, اور 3% لوگوں نے کہا کہ ہم بالکل باہر نہیں آئے, یعنی ہم نے کسی کو نہیں بتایا, صرف ایکس مسلم اس سروے میں ہی بتایا کہ ہم ہیں. جو اوپن ہے پارشلی کلوزیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کچھ دوستوں وغیرہ کو تو بتایا کہ ہمارا اسلام سے ایمان اٹھ گیا, لیکن باقی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے زیادہ میجورٹی جو ہے وہ پارشلی کلوزیٹڈ میں, یعنی انہوں نے اپنے ماں باپ کو, بڑے انکلوں کو یا امام مسجد وغیرہ کو نہیں بتایا کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. ابھی جو آپ میرے جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ صرف 33% ہے, ہم سے ڈبل لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں امریکہ جیسے ملک. اور پرسنٹیج آف ان لوگوں کی جنہوں نے پارشلی کلوزیٹڈ ہے, یعنی یہ لوگ جو کھل کے سامنے نہیں آئے, انہوں نے کس طرح کے لوگوں سے اپنی جو لادینیت ہے چھپائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سملر بیک گراؤنڈ, یعنی اگر ہم پاکستانی ہیں تو میں نے باقی پاکستانیوں کو نہیں بتایا, یعنی 34% لوگوں نے. کچھ 43% لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کسی مسلمان کو نہیں بتایا. 61% لوگوں نے بتایا کہ ہم فیملی کو ہم نے نہیں بتایا. یہ وہ لوگ ہیں جو پارشلی کلوزیٹڈ ہے, یعنی ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو کن کو نہیں بتایا. تو سم فرینڈز میں 45%, آل فیملی یعنی 29% ہے, یعنی جنہوں نے اپنی فیملی کو بالکل بھی نہیں بتایا. کچھ فیملی کو بتایا وہ 61 لوگ ہیں. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹ ہے. اور نیگیٹو ایکسپیرینس یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کو نیگیٹو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, کہ جب انہوں نے یعنی اسلام چھوڑنے کے بعد ان کا نیگیٹو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. تو 67% جو لوگ ہیں جو اوپن ہیں, جو کھل کے سامنے آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایموشنلی ہمیں مینیپولیٹ کیا جاتا. اور جو پارشلی باہر آئے ہیں, یعنی جنہوں نے کچھ فیملی والوں کو بتایا باقیوں کو نہیں بتایا یا اپنے دوستوں کو بتایا, وہ بھی 59% جو ہیں ان کو بھی ان لوگوں نے 59% لوگوں نے بتایا کہ انہیں ایموشنل مینیپولیشن ہوتی ہے. یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو کھل کے سامنے آئے ہیں ان کو زیادہ ایموشنل مینیپولیشن ہوتی ہے. ظاہر بات ہے انہوں نے کچھ اپنے دوستوں کو بتایا ہوگا, کچھ کزنوں کو بتایا ہوگا, کچھ مسلمان دوستوں کو بتایا ہوگا وغیرہ وغیرہ, تو انہوں نے بھی ان کو مینیپولیٹ کیا. 62% لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دوستوں کو کھو دیا. 43% ان لوگوں نے اپنے دوستوں کو کھو دیا جنہوں نے کچھ لوگوں کو بتایا تھا. 61% لوگوں نے بتایا کہ انہیں گالیاں پڑتی ہیں, لیکن جو چھپے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا 38% لوگوں نے بتایا کہ انہیں گالیاں پڑتی ہیں. 45% لوگوں نے جو باہر کھل کے آئے ہیں انہوں نے اپنی فیملی کو لوز کر دیا, جبکہ 23% لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی فیملی کو لوز کر دیا جو تھوڑے بہت باہر آئے ہیں. 34% لوگوں کو وائلنٹ قسم کی دھمکیاں دی گئیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے, مارے پیٹیں گے وغیرہ وغیرہ. جو پارشلی کلوزیٹڈ ہے وہ 18%. آپ یہ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں اوپن اور پارشلی کلوزیٹڈ میں, کہ جو لوگ کھل کے سامنے آتے ہیں تو ان کو جو بیک لیش آتا ہے وہ بھی زیادہ آ رہا ہے ہر لحاظ سے. ان کو ایموشنلی بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے, وہ اپنے دوست بھی کھو دیتے ہیں, ان کو گالیاں بھی پڑتی ہیں, وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی کھو دیتے ہیں, اور ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں جی ان کی لائف کیسی ہے اسلام کو چھوڑنے کے بعد. 39% لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ میرا خیال یہ میرے جیسے لوگ ہیں, یعنی ان کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی. 61% لوگوں نے بتایا کہ ان کو تکلیف ہوئی, یعنی ان کو کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوئی, جو کہ ابھی آپ کو پچھلے میں بتایا کہ وہ یہ ان چیزوں میں آتا کہ لاس آف فرینڈز, وربل ابیوز, لاس آف فیملی وغیرہ وغیرہ. اب percentage among those who had difficulties adjusting to prohibited activities, who had difficulty with dressing freely. یہ اس میں ہماری وہ ڈاکٹر ایس تھی, انہوں نے بھی ان کا آتا ہے 48% لوگوں نے بتایا کہ ان کو اس چیز سے زیادہ مصیبت ہوتی تھی جو منع کی گئی ہیں اسلام میں. 48% لوگوں نے بتایا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, یعنی اب میں حجاب اتار سکتی ہوں, اب میں ٹخنوں سے اونچی شلوار مجھے پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 25% لوگوں نے کہا کہ انہیں کچھ تکلیف ہوئی, اور 27% لوگوں نے کہا ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی.
الکوہل شراب پینے پہ 37% لوگوں نے کہا انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی شراب پینے پہ. 38% لوگوں نے کہا کچھ ہوئی تکلیف یعنی پرابلم ہوئی. 25% لوگوں نے کہا کہ اسلام چھوڑنے کے بعد بھی ہمیں شراب پینے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوئی. سوشلائزنگ ود اپوزٹ سیکس جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنگ ڈونگ کریں گے اسلام چھوڑ کے یہ پارٹی کریں گے. 35% لوگوں نے کہا انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی, یعنی ہم اب لڑکیوں سے بھی بات کر سکتے ہیں, لڑکوں سے بھی بات کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. 37% لوگوں نے کہا کہ انہیں کچھ ڈیفیکلٹی ہوئی, زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. 28% نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ ابھی بھی مصیبت ہے, ہم ان سے نہیں بات کر سکتے. جو شادی سے پہلے ڈنگ ڈونگ ہے 27% لوگ تو انہوں نے کوئی پرابلم نہیں, میں تو دے دبا کے ڈنگ ڈونگ کیا. 29% لوگوں نے کہا کہ کچھ ہمیں پرابلم ہوئی. 44% لوگوں نے کہا ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے, ابھی بھی بہت پرابلم ہوتی ہے ڈنگ ڈونگ کرنے میں. پورک یعنی خنزیر کا گوشت 24% لوگ میری طرح ٹکاٹک کھا گئے. کرسپی بیکن چیک کریں. اور 30% لوگوں نے کہا تھوڑی بہت پرابلم ہوئی تھی. لیکن اس میں دیکھیں سب سے زیادہ پرابلم اسلام چھوڑنے کے بعد بھی پورک کھانے میں ہوتی ہے اور ڈیٹنگ مارنے میں بھی, یعنی 24%, 29 اور 47%. اب یہ ہے کہ ان کی آؤٹ لک کیسے چینج ہوئی ہے. 73% جو ایکس مسلمز ہیں انہوں نے کہا کہ اب وہ پروگریسو ہو گئے ہیں, یعنی اب ان کو پروگریسو سے مراد یہ ان کے خیالات بدل گئے ہیں پولیٹیکلی. اب یعنی ان کو گیز سے نفرت نہیں ہے, اب وہ عورتوں کو حقیر نہیں سمجھتے, عورتوں کی گواہی کو آدھا نہیں سمجھتے, یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں ہمیں مرد 4 بیویاں کر لے عورت. تو یعنی ان کے خیالات جو ہیں پروگریسو ہو گئے ہیں, برابری کی سطح پہ آ گئے ہیں. 24% لوگوں نے کہا کہ کوئی خاص چینج نہیں آیا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی پروگریسو ہو. 3% صرف لوگ ہیں, صرف 3% لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو رائٹ ونگ یا کنزرویٹو سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ٹیلنگ قسم کا سٹیٹ ہے کہ جو کہا جاتا ہے ایکس مسلم جو ہیں موسٹلی ایتھیسٹ ہوتے ہیں اور لبرلز ہوتے ہیں, لیفٹسٹ ہوتے ہیں, اور یہ سٹیٹ جو ہے اس کو کنفرم کرتا ہے. 32% لوگوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ پروگریسو ہیں. جو 35% لوگوں نے کہا ہم تھوڑے سینٹر آف دا لیفٹ ہیں. 28% نے کہا کہ ہم سینٹرسٹ ہیں. لین کنزرویٹو جو ہے اس میں بھی یعنی سینٹر آف دا رائٹ میں بھی زیادہ تر جو کنزرویٹو ہیں ان میں بھی زیادہ سینٹر آف دا رائٹ ہی ہیں, فار رائٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ 1% پتہ نہیں کون ہوگا فیملی کنزرویٹو, یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کون ہے. تو نہیں ہوں, تو یہ بڑا زبردست سروے ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کو ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک ڈال دیں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ سروے ہے سر, میں سنا جو ہے سارا, مگر یہ اچھا چلیں ابھی یہی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں کوئی انٹرسٹنگ جو کوئی بات آپ نے نوٹ کی ہو, یہ چینجنگ آؤٹ لکس میں کوئی آپ بات کرنا چاہیں گے, یا جو ان اینڈ آؤٹ آف کلوزٹ کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس کسی پہ بات کرنا چاہیں گے؟ میں ان اینڈ آؤٹ آف کلوزٹ والی جو ہے وہ بات لازمی کروں گا. ایون کہ پاکستان میں ایز اے نان مسلم ایتھیسٹ, یعنی جو کہ کبھی نہیں رہا, میرے لیے بھی یہ بات بڑی پرابلم تھی. میں بڑی عرصے بعد میں نے کم آؤٹ کیا, شاید 2-3 سال میری اپنی فیملی کو نہیں پتا تھا میں ایتھیسٹ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں تھا کہ جی جو ہے کہ کوئی مطلب کوئی بیکلیش آئے گا. بیکلیش تو نہیں, اس طرح کا تو نہیں آیا, مگر یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے خود ہی اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس ٹائم کہ میری پوزیشن کیا ہے, اور میری پوزیشن جو ہے وہ کسی کو بتانا جو ہے وہ کیسا ہے, سمجھانا کسی کو کیسا ہے. تو یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ایکس مسلمز ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہوگی بلکہ. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے کہ وہ میرے سامنے کئی ایسے ایتھیسٹ ہیں جو کہ پہلے مولوی تھے داڑھیوں والے, اور جب وہ ایتھیسٹ بن گئے, انہوں نے مذہب چھوڑ دیا, تو انہوں نے داڑھیاں جب اتاری تو ان کو بہت زیادہ بیکلیش آیا. اب ایک دوست ہے ہمارا, وہ بتاتا ہے کہ جب جس دن اس نے داڑھی اتاری, اس کی ماں نے اسے تھپڑ مارے کہ جی تو نے داڑھی کیوں اتاری ہے, اور اس نے آج تک کبھی اپنی فیملی میں یہ نہیں بتایا کہ وہ ایتھیسٹ ہے. تو ماں نے اسے تھپڑ مارا کہ تو نے داڑھی کیوں اتاری ہے, باپ نے اس کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ سنا دی. اور یہ صرف ایک ایتھیسٹ نہیں ہے جس نے مجھے یہ داڑھی والی بات بتائی, داڑھی اتاری, اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا. ہاں, اس نے یہ 2 بندے جن کی سملر سٹوری ہے, 2 بندے جن کو میں جانتا ہوں ان کی سملر سٹوری ہے کہ جس دن داڑھی اتاری اس دن ماں سے چپیڑے, ماں سے, دونوں کو ماں سے چپیڑے پڑی. سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں ماں نے مارا, اور ایک جو ہے اس کی تو سچی داڑھی تھی کہ یعنی اس نے بچپن سے کبھی بھی نہیں اتاری تھی. ٹھیک ہے, تو جس کی آئی تھی اور اس نے کبھی نہیں اتاری, ہمیشہ سے اس کی داڑھی تھی. دوسرا جو تھا اس نے کسی لیٹر پوائنٹ پہ رکھی تھی. ٹھیک ہے,
تو یہ صورتحال ہے کہ اگلے مذہب بدلنا تو بہت مشکل بات ہے، بتانا کسی کو کہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑی مشکل بات تو یہ ہے کہ جی داڑھی جس نے اتار دی ہے اس کو ماں باپ سے تھپڑ پڑ رہے ہیں، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ سوچیں آپ۔ اور یہی وجہ اس میں یہ آتا ہے کہ کس طرح موسٹلی سم فیملی کو بتانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اب ایک چیز ہے نا، ایکس مسلمز کا یہ پرابلم بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کو بیکلیش بہت زیادہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری فیملی بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتی، مجھ سے خوش نہیں ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جو دوسرے جو ایکس مسلمز ہیں ان کی فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ بیکلیش آتا ہے۔ تو میں تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو کوئی بیکلیش نہیں آیا، تو آپ لکی ہیں، ایک لحاظ سے میں بھی لکی ہوں کہ مجھے اس طرح کا بیکلیش نہیں آیا کہ جی مجھے کوئی مارنے کو دوڑ پڑے یا مجھے کوئی یہ کہے ہاں ٹھیک ہے جی مجھ سے خوش نہیں ہے، اور مطلب وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کیویٹ ایڈ کرتا ہوں کہ میری وجہ یہ ہے، میرا بیکلیش نہ آنے کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال میں بھی اس میں ہی آنا تھا، میں کچھ عرصہ ہاں ہاں پارشلی ہاں کلوزیٹڈ بھی میں رہا، اور اس کی بھی ہاں، وجہ یہ تھی کہ میں مگر آپ انڈیپینڈنٹ تھا۔ پاکستان میں نہیں تھے، آپ میں نہیں پاکستان میں تھے نہیں تو تھا، میں انڈیپینڈنٹ تھا۔ ہاں میں یعنی 19 سال کی عمر سے میں اپنا خود ایک طریقے سے اپنا کھا پی رہا ہوں، علیحدہ سے رہ رہا ہوں، تو میرے پہ کوئی ایز سچ کسی کا ہولڈ نہیں تھا۔ لیکن آبویسلی اگر میں پاکستان میں ہوتا تو مجھے بھی چھتر پڑنے تھے۔ تو یہی حال ہے کہ، اور خواتین کا، لڑکیوں کا، عورتوں کا زیادہ مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ تو بیچاری بتا دے گی تو وہ جائے گی کدھر؟ اتنا ایشو ہے کہ ایتھیسٹ لڑکیاں بتا نہیں سکتی کہ وہ ایتھیسٹ ہیں، پھر ان کی جب شادی کے رشتے آنے شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا بنتی ہے، یہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل نہیں ہے، کم از کم کو 10-15 ایگزامپل تو میں خود ہی جانتا ہوں کہ جب پھر ان کے رشتے آنے شروع ہوتے ہیں اور ان کے لیے انکار کرنا اور اس انکار کو مینٹین کرنا، بہانے ڈالنا کہ جی میں پہلے بھی پڑھ لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ لڑکے تو چلیں کچھ ہو مسئلہ بھی، کسی مومنہ سے بھی شادی ہو جائے تو پھر بھی وہ گزارا ان کا ہو جاتا ہے۔ جس لڑکی کی کسی ملے سے شادی ہو جائے وہ آپ سوچیں گے وہ اس کی تو زندگی جہنم بن گئی، بہت مشکل۔ یہ لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ مجھے اس میں ویسے کوئی حیرت نہیں ہوئی خاص کہ ڈیموگرافکس، اب دیکھیں ایکس مسلم نارتھ امریکہ تو سب کے لیے کھلا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً ڈبل ہے، 1/3 ہے کہ 61% میل ہیں اور 37% فیمیلز ہیں، 2% ادھر ادھر ہوا ہے، 1% preferred not to say or identified as someone else. Okay. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی مرد جو ہیں کوئی زیادہ اسلام چھوڑنے میں زیادہ سپیڈ کیونکہ وہ پکڑتے ہیں۔ میرے خیال ہے عورتیں اور مرد برابر ہی چھوڑتے ہوں گے، بٹ میرے خیال ہے مرد جو ہیں وہ پھر بھی کم آؤٹ کر لیتے ہیں، اور عورتیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک برابر ہی ہوگا یا 19-20 کا فرق ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی اتنا فرق ہو 61 اور 37، یہ مجھے نہیں لگتا ہوگا، یوں ہی کچھ اس طرح سے کہ قریب ہوگا، مگر عورتیں کیونکہ سوشلی ڈیپینڈنٹ فیملی پہ، رشتہ داروں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ جو ہیں وہ پھر یہ والا راستہ نہیں لے سکتی چھوڑ کے نکل جانے والا۔ اور ایجوکیشن پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ اب یہ بھی دیکھیں کہ کتنے یہ obviously سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، 43 + 22 + 17%۔ ہاں تو دیکھیں 17% ڈاکٹرل ہیں، پروفیشنلز ہیں، ماسٹرز 22 اور 43% جو ہیں وہ بیچلرز ہیں۔ تو ہاں ظاہری بات ہے کہ یہ دیکھیں ویسے یہ جو جتنی ہائر ایجوکیشن ہے نا، جیسے ڈاکٹرز تو بہت کم ہوں گے نا، مطلب پی ایچ ڈیز، مگر 17% جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز ہیں جنہوں نے کی ہوئی ہے، وہ انہوں نے، اور 22% جو ہے ہاں، اور 43% جو ہے یہ ہیں۔ مطلب ایک بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی یا ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے ان زیادہ پروپورشن ان لوگوں کا ہونے میں، جیسے 22 اور 17 اب ادھر ہم لگا لیں 37% بن جاتا ہے، تو مطلب بیچلرز والے جو ہیں 43% ہیں، تو وہ 37% جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ بن رہے ہیں اوپر 39%۔ یعنی ساڑھے، اور یہ جتنے ایکس مسلمز ہیں یعنی ان میں سے 550 لوگوں میں سے 37%، ہاں یعنی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہیں، یعنی کتنے اتنے چھوٹے سے سیمپل سائز میں آپ اس میں بہت ویسے زیادہ بھی نا، دیکھیں اس کا کہ مطلب ہے کہ ہر پی ایچ ڈی میں سے 2 میں سے 1 یا 3 میں سے 4 میں سے 1 جو ہے وہ ہوتا ہوگا ایتھیسٹ، اس لیے یہ جو چینجنگ آؤٹ لک ہے کہ اس میں کوئی ویسے کوئی اچنبے کی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ 73% جو ہیں وہ
لیفٹسٹ اور لبرلز اور پروگریسو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکس مسلمز ہیں, اور یہ بھکتوں تمہیں بھی جواب مل جائے گا اس میں کہ کیوں موسٹلی ایکس مسلم جو ہیں وہ کیوں نہیں آپ کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کبھی کریں گے, کیونکہ جس فلسفے کو پڑھ کے سمجھ کے ہم اسلام چھوڑتے ہیں, کیونکہ جو اسلام کی سب سے بڑی وجہ ہے ہیومن رائٹس, ایک بڑا کروشل ٹاپ پہ تھا سر ہیومن رائٹس کا ایشو, یعنی موریلٹی از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریزنس کہ لوگ آپ کا اور میرا جو ہٹ کرنے کا گراؤنڈ ہے وہ زیادہ موریلٹی ہونا چاہیے, سلیوری, لونڈی بازی, ہاں, اور یہ جو ہونا چاہیے زیادہ, اور ہاں, اور ویسے بھی جو جو یہ ویوز ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پھر چاہے وہ کسی بھی ویو سے پوائنٹ سے آ رہے ہو, چاہے وہ چائنیز کی اپریشن ہو یا ہندوتوا کا ہو یا مولویوں کا ہو, تو یہ وہ وجہ ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے ہم یہ نہیں کہتے کہ چلیں جی بھکتوں کی جے جے کرنے لگ جائے. تو یہ وجہ ہے, یہ 73% جو ہے آپ کو بتا رہا ہے لبرل اور نو چینج جو ہے, مجھے لگتا ہے وہ بھی پہلے سے ہی لبرل تھے. فیملی پروگریسو ہے, لین ٹورڈز پروگریسوزم ہے, سینٹرسٹ ہے, لین کنزرویٹو, فیملی کنزرویٹو. ہاں, یہ جو فیملی کنزرویٹو ہے نا, یہ میں جاننا چاہوں گا یہ کون ہے 1%. ہاں, تو that's not bad. یہ کچھ ٹیسٹیمونیز ہیں سر, یہ بڑی امپورٹنٹ تھی, میں نے اس لیے اس کو لیا کہ کچھ رسپونڈنٹس سے انہوں نے ٹیسٹیمونیز لی ہیں. یہ جو 550 لوگ ہیں, اس میں اور بھی آپ کو ویب سائٹ پہ ان کے اور بھی مل جائیں گے ٹیسٹیمونیز. اس میں ایک نے کہا کہ آئی واز این امام, میں نماز پڑھایا کرتا تھا, میں امام تھا ایز اے ٹین ایجر, میں قرآن کلب بھی چلایا کرتا تھا اور قرآن پڑھاتا بھی تھا اپنے اسکول پہ بھی, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر سیریمنی میں, یعنی صحیح طریقے سے وہ پورے طریقے سے وہ ملا ہوا تھا. obviously he is in America. 37 سال کا یہ 32 سال کا یہ مرد ہے. 19 سال کا مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے میمورائز کیا تھا پورا قرآن, یعنی حافظ قرآن تھا, نماز پڑھایا کرتا تھا, تراویح پڑھایا کرتا تھا, اور میں اپنی ریلیجس کمیونٹی میں بڑا مشہور تھا. ایک 25 سال کا مرد کہہ رہا ہے کہ میں مسجد کی لائبریری چلایا کرتا تھا. ایک اور 25 سال کا لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کا ممبر تھا. 35 سالہ مرد کہہ رہا ہے کہ پبلک شیعہ ریچولز ان تہران لائک شورا میں حصہ لیا کرتا تھا, with practices such as self flagellation, یعنی وہ اپنے آپ کو زدو کو کرتا تھا. I visited Shia holy sites in places like Masad. کمیونٹی والنٹیئر کرتی تھی. یہ 30 سال کی خاتون کہہ رہی ہیں کہ 3 بکس کی گوسٹ رائٹنگ میں نے کی ہے, فک کی, یعنی گوسٹ رائٹر تھی وہ, فک کی کتابوں کی. وہ مجھے وہ اپنی یاد آ رہی ہیں, ہاں مجھے جین ڈو یاد آ رہی ہیں. ان کے والد صاحب نے کہا کہ ایم اے تبھی کرنے دوں گے جب اگر تو اسلامک اسٹڈی میں کرے گی. تو وہ اسلامک اسٹڈیز میں اس نے ایم اے کیا, اس نے کہا ایک ہی لکھا ہے. یہ لڑکی گھوسٹ رائٹنگ کر رہی تھی بیچاری فک کی کتابوں کی, اس نے کہا یہ کیا ہے بھائی. اچھا 46 سال کی خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں یوتھ لیڈر تھی, پروف ریڈ ریلیجس مٹیریل جو تھا اس کو پروف ریڈ کرتی تھی, آرٹیکلز لکھتی تھی, اسپیچز دیا کرتی تھی, نہیں سوری مرد ہیں یہ, مسجد میں اسپیچز دیا کرتا تھا, رین چیریٹی ایونٹس تھرو دا ماسک. تو یہ 37 سال کی کو خاتون کہہ رہی ہیں کہ اسٹارٹیڈ اے سنڈے اسکول ان اے سٹی ود نو اسلامک ایجوکیشن اور اسلامک سوشل وینیو. تو یہ بہرحال یہ بہت سارے لوگوں نے ایز اے سیٹ کہ بڑا اچھا سروے سب نے چھوڑا. ہاں ویسے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا, اور یہ اس میں بھی میں جو دیکھ رہا تھا اس سروے کو, ٹھیک ہے 550 لوگوں کا سروے, آئی تھنک اٹس اے ویری ڈیسنٹ سائز سروے فار اے یو نو فار اے نان پول آرگنائزیشن. اٹس اے ڈیسنٹ سائز سروے. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی ہم جو افریقن امریکن مسلمز ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں اس میں شامل, کیونکہ وہ بہت بڑی بلیک امریکن مسلم کمیونٹی ہے جو میلکم ایکس وغیرہ سے چلتی چلی آ رہی ہے, ان کے ٹوٹلی ریچولز ڈفرنٹ ہیں وہ یو نو. سو وہ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں, ہم نے یہ سارے جو ہیں یہ موسٹلی ساؤتھ ایشین ہیں اور کچھ وہی ہم نے کہہ دیے. تو پاکستانی انڈین, ہاں, اور یہی سب سے زیادہ آبادی ہے نا سر. کتنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کتنا مسلمان رہتا ہے, تو یہ تقریباً کچھ 60 کروڑوں کے قریب تو ادھر ہی رہتا ہے 1.2 بلین میں سے, جو کہتے ہیں 1.2 کے 1.4 بلین. انڈونیشیا بیچارہ ہمیشہ تھوڑا انڈر ریپرزینٹیڈ ہوتا ہے, انڈونیشیا بیچارہ کوئی لفٹ نہیں کراتا. تو یہ جو
کتنی ان کے لیے ہوش کی بات ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی جو لوگ اب آتے ہیں کتنا وہ یعنی وہ اسلام میں ان ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں کہ جو ہوں کہ موج مستی کرنے والے پہلے ہی بھٹکے ہوئے تھے, بگڑے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ, ایسے نہیں ہے یہ. مگر اب یہ چیز اور تیز ہوگی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ فیز شروع ہو رہا ہے کہ اب یوٹیوب پہ کام شروع ہو رہا ہے. اب یوٹیوب پہ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ آ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج سے 3-4 سال بعد سگنیفیکنٹ نمبر آف چینلز ہوگا اور بڑے لوگ باتیں کر رہے ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں. ابھی ہمارے سامنے کئی لوگ آ گئے ہیں جو کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اچھا جی, چلیں یہ بڑا اچھا سروے ہے. آپ xmuslims.org میں جائیں اور آپ کو یہ وہاں پہ مل جائے گا. یہ اس کی پوری ڈیٹیلز ہے اس کا, میں نے وہ بھی پڑھا تھا کہ جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کا کیا طریقہ. چینل جی آئی جو بہت شکریہ آپ کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب کے مطابق مائیں بچوں سے کہیں گی جنہوں نے اپنی داڑیاں نہیں رکھی کہ میں تمہیں اپنی دودھ نہیں بخشوں گی. اچھا یہ کہا جاتا ہے جی, یہ کہا جاتا ہے. اچھا, میں نے نہیں سنا ان کے انجینئر صاحب کے منہ سے, ہو سکتا ہے کوئی پرانا بیان ہو ان کا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.